بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کے جنگ کے بعد ابن زیاد اپنی جان کو بچاتا ہوا کیسے حضرت زین العابدین کے خیمے میں گھس آیا، پھر آپ حضرت امام زین العابدین نے اس سے کیا کہا۔ تو ناظرین، اس واقعہ کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، کربلا کے ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم کوفہ کا گورنر ابن زیاد اپنی جان کو بچاتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، کیونکہ کربلا کے تمام شہداؤں کا بدلہ لینے کے لیے مختار صفی نے قسم کھائی کہ جن جن لوگوں نے کربلا کے جنگ میں شامل ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور ان کے تمام جان نثاروں کو شہید کیا، اس سے وہ چن چن کر بدلہ لیں گے۔ تو ابن زیاد اپنی جان کے ڈر سے بھاگتا چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی دوران وہ اپنی جان کو بچاتا ہوا ایک سنسان جگہ پر لگے ایک خیمے میں گھس گیا۔ وہ خیمہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت امام زین العابدین کا تھا۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ عبید اللہ بن زیاد مختار صفی کے سپاہیوں کے ڈر سے ہانف رہا تھا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا سر اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں ہانف رہے ہو؟ تو ابن زیاد کہنے لگا، پیاس کی شدت سے میرا گلا سوکھ رہا ہے، ذرا پانی ہے تو دے دیں۔ حضرت امام زین العابدین اٹھے اور ایک کٹوری پانی بھر کر اسے دیا۔ اس پانی کو پینے کے بعد وہ اور پانی مانگنے لگا۔ آپ نے اسے پھر سے ایک پیالی پانی دی تو وہ پانی پینے کے بعد تیسری دفعہ پھر سے پانی مانگنے لگا۔ تو آپ نے اس ملعون شخص کو تیسری دفعہ پھر سے پانی لا کر دیا۔ 3 کٹوریاں پانی پینے کے بعد اس کے جان میں جان آئی۔ وہ تو حضرت زین العابدین کو پہچان چکا تھا اور سوچنے لگا کہ شاید امام نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو وہ حضرت زین العابدین سے پوچھنے لگا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ حضرت زین العابدین نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو آپ کے آنکھوں میں خون کے آنسو تھے۔ آپ نے اس بدبخت سے کہا، اے ظالم، میں تمہیں نہیں پہچانوں گا، تیری وجہ سے میرے پورے گھر والوں کو قتل کیا گیا، میرے خاندان، میرے بھائیوں، چھوٹے معصوم بچوں کو تباہ کر کربلا کے میدان میں انہیں بھوکا پیاسا رکھ شہید کروا دیا گیا، میں تجھے نہیں پہچانوں گا۔ کیا تو عبید اللہ بن زیاد وہی بدبخت ہے کہ نہیں؟ پھر وہ کہنے لگا، جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پانی کیوں پلایا؟ تو آپ حضرت زین العابدین نے اس سے کہا، سن، تو نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ تیری فطرت تھی، میں نے جو تیرے ساتھ سلوک کیا وہ اہل بیت کی شان ہے۔ کربلا کے بعد آپ حضرت زین العابدین کے حالات یہ تھے کہ آپ اپنی باقی کی زندگی میں کبھی نہ ہنستے۔ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا پانی سوکھ گیا۔ آپ جب روتے تو آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے۔ لوگ ان سے کہتے، اب کربلا کے واقعہ کا وقت گزر گیا ہے، اب آپ اس غم کو بھلا کر ہنس دے۔ تو آپ ان سے کہتے، آپ لوگ کیسے میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہیں، جس کے سامنے اس کے بھائیوں، گھر والوں کو، معصوم بچوں کو کاٹ ان کے جسم سے گردنوں کو الگ کر نیزے پر کربلا سے شام لایا گیا، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا کر ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے گھروں کی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا، تو میں کیسے ان غموں کو بھلا دوں؟ آپ کے غم کے حالات یہ تھے، جب بھی آپ بازار جاتے ان کی نظر قصاب یعنی گوشت بیچنے والوں کی دکانوں پر پڑتی تو آپ کچا گوشت دیکھ کر زارو قطار روتے۔ آپ کو آتا دیکھ قصاب جلدی جلدی اپنے گوشت کو چھپا دیا کرتے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ قربانی کے وقت آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک کسائی ایک بکرے کو لٹا ذبح کرنے کو تیار ہوا۔ آپ نے فوراً اس کسائی کو آواز لگائی، اے کسائی، تو نے بکرے کو جو لٹایا ہے اسے پہلے پانی پلایا کہ نہیں؟
وہ کسائی کہنے لگا، یا مولا، ہم جانوروں کو کاٹنے سے پہلے پانی پلا کر کاٹتے ہیں، تو آپ کربلا کی طرف منہ کر فرماتے ہیں، مولا حسین مسلمان جانوروں کو کاٹنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، مگر ان ظالموں نے اہل بیت کے کسی بھی شہزادے کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیا اور انہیں بھوکے پیاسے شہید کیا۔ آپ کی نظریں کھانے پینے کے جن جن چیزوں پر پڑتی تو آپ رونے لگ جاتے اور کہتے، یہ چیز کربلا میں موجود نہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، کبھی چھاؤں کے نیچے نہ بیٹھے، ہمیشہ گریا کرتے، روزے رکھتے، نماز پڑھتے، قرآن تلاوت کرتے۔ 95 ہجری میں انہیں زہر دے کر شہید کروا دیا گیا۔ آپ کو اپنے چچا حضرت امام حسن علیہ السلام کے بغل میں تدفین کیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔